الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہر کے سے بھی زیادہ قریب ہے، درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے، آمنہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے غیبی رزق۔ ایک روز اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ کو 3 دن کے فاقے سے دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو رزق نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہل بیت پر، جیسے تو نے نازل کیا رزق مریم بنت عمران پر۔ اس کے بعد فرمایا، بیٹی اندر جاؤ اور جو کچھ ہو وہ لے آؤ۔ جب آپ اندر گئیں تو وہاں پر ایک طباق جوہرات سے بھرا ہوا تھا اور سرید سے بھرا ہوا تھا اور بنا ہوا گوشت جو اس پر رکھا ہوا تھا اور خوشبو آ رہی تھی۔ سیدہ نے وہ طباق اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی کھاؤ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ پھر خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ حضرت علی اور فاطمہ حسن حسین نے بھی تناول فرمایا۔ غریبوں کی مدد، ایک مرتبہ ایک وقت کے بعد سب کو کھانا ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین نے کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ دروازے پر ایک سائل نے آ کر کہا، اے نبی کی بیٹی، 2 وقت کا بھوکا ہوں، اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے حسن جاؤ میرا کھانا فقیر کو دے دو۔ عرض کی، امی جان آپ کیا کھائیں گی؟ فرمایا، بیٹا میں نے تو 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا اور فقیر نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، میں اپنا گزر تو کر لوں گی، اس سائل کو دو جو 2 وقت کا بھوکا ہے۔ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صبر والے تھے محمد کے گھرانے والے۔ سیدہ فاطمہ اور غزوہ احد ہجری 3 میں 7 شوال کو مدینہ طیبہ کے شمال مشرق میں احد پہاڑ کے دامن میں معرکہ احد ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو حضرت فاطمہ بے چین ہوگی۔
اور بے قرار ہوگی، بپردہ چند ہمراہوں کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہوئی۔ میدان جنگ میں پہنچ کر اس مقام کی طرف گئیں جہاں پر حضور تشریف فرما تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فاطمہ کو غمگین دیکھ کر تسلی دی۔ زخموں کی شدت سے حضور کو ضعف ہو گیا تھا، ابھی تک آپ کے زخموں سے خون جاری تھا۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہیں اور حضرت علی پانی لینے کے لیے گئے۔ پانی لے کر آئے تو زخموں پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ زخموں کو دھوتی جاتی تھی مگر خون بند نہ ہوتا تھا۔ آخر حضرت فاطمہ نے کپڑے کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم میں بھرا جس سے خون بند ہو گیا، اور اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہر لحاظ سے مسلمان خواتین کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سے صبر و شکر اور رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا درس ملتا ہے۔ حضور نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان گھر کا کام تقسیم فرما دیا۔ گھر کے اندر جس قدر کام تھے، چکی پیسنا، کھانا پکانا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، وہ فاطمہ کے ذمے تھے، اور گھر کے باہر کے کام بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھے۔ آج کل مسلمان خواتین کو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرم و حیا، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ بے حیائی، بے پردگی اور بے صبری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت الہی اور سیدہ فاطمہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے خاص شوق تھا۔ اللہ کی عبادت کے وقت خوف باری تعالیٰ کے باعث آپ کا نورانی چہرہ اقدس زعفرانی ہو جاتا تھا۔ عبادت الہی کے وقت جسم مبارک تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ خشوع و خضوع کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی تھی۔ آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے مصلی بھیگ جاتا تھا۔ کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، کبھی وظائف، ذکر و اذکار نہیں چھوڑے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، والدہ صاحبہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھتی تو ذکر الہی کرتے کرتے صبح ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ روٹی پکا رہی تھی۔ ایک نہایت خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت فاطمہ کے گھر گیا۔ میں نے دیکھا کہ حسنین سو رہے ہیں اور فاطمہ ان کو پنکھا کر رہی ہیں اور زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر عجیب کفیت طاری ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا خدا کے حضور گریہ زاری بہت کرتی تھی، اور میں نے اکثر دیکھا کہ اپنی دعائیں حضور کے حق میں فرماتی تھی۔ اہل محشر نگاہیں جھکا لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزر جائیں۔ پس وہ دو سبز چادروں میں لپٹی ہوئی گزر جائیں گی۔ سیدہ فاطمہ کا وصال مبارک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا بہت غم تھا۔ سرکار مدینہ نے اپنے وصال سے پہلے ہی فاطمہ کو خبر دی تھی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی۔ حضور کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ 6 ماہ کے بعد رمضان المبارک میں 11 ہجری میں بروز منگل حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 69 برس تھی۔ حضرت فاطمہ کے مزاج میں انتہائی شرم و حیا تھی۔
انہوں نے اپنے وصال سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کھلے جنازوں میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں پسند نہیں کرتی۔ اس پر حضرت اسماء بن امیس نے کہا، اے فاطمہ، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ کہنے کے بعد اسماء نے کھجور کی چند شاخیں منگوائی اور ان پر کپڑا تانا جس سے پردہ کی بہترین صورت بن گئی۔ حضرت اسماء نے کھجوروں کی شاخیں جنازے کی چرپائی کے ساتھ باندھ کر اوپر چادر ڈال دیں گی۔ حضرت فاطمہ بہت خوش ہوئی، یہ طریقہ بہت اچھا ہے، اسی طرح میرا جنازہ تیار کرنا، اسی طرح غیر محرم کی نگاہ سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ مغرب عشاء کے درمیان وصال ہوا۔ تکفین کا انتظام حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بن امیس نے کیا۔ روضۃ الاحباب کی روایت سے پتہ چلتا ہے جنازہ کی نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مسئلہ فدق۔ آخر میں مسئلہ فدق کی مختصر وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے باغ فدق چھین لیا تھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا تھا۔ فدق کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسلمانوں کو جو املاک کفار سے حاصل ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، غنیمت اور فی غنیمت۔ اس کو کہتے ہیں جو لڑائی اور لشکر کشی کے بعد حاصل ہو، اور مال فی اس کو کہتے ہیں جو لشکر کشی کے بعد کے بغیر حاصل ہو۔ مال غنیمت اور مال فی کی یہ تعریف متفقہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور ان دونوں قسم کے اموال کا شرعی حکم قرآن پاک میں وضاحت سے مذکور ہے۔ 10ویں پارے کی پہلے آیات میں مال غنیمت کے احکامات بیان کر دیے گئے ہیں۔ مال فی کے احکام سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے۔ بات واضح ہوگی، جو اموال فی ہوں ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا، امت کے یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ اموال فی ان میں تمام لوگوں کو حصہ دار بنانے کی حکمت یہ ہے کہ مال چند اغنیاء میں ہی گردش نہ کرتا رہے اور سمٹ کر چند افراد کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے، بلکہ اس کی گردش کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہوتا، تاکہ دولت کی تقسیم سے ملت کے زیادہ سے زیادہ افراد مستفید ہوتے رہیں۔ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں چونکہ اموال فی کے حقدار بہت سے اقسام کے لوگ ہیں، ان کو متعین کرنا مشکل ہے۔ آج ایک لڑکا یتیم ہے، کل وہ بالغ ہو کر خوشحال ہو جاتا ہے۔ آج ایک مسکین ہے، کل وہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جب تک پہلا یتیم تھا اور دوسرا مسکین تھا وہ ان اموال میں حصہ دار تھے، آج ان کی جگہ دوسرے لوگ جو یتیم اور غریب ہیں وہ حصہ دار بن جائیں گے۔ یہی مال ذی القربیٰ کا ہے، یہی حکم ابن سبیل کا ہے۔ جب صورتحال ایسی ہو تو وہ اموال وقف کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، اور ان اموال و املاک کے نظم و نسق خود حاکم وقت یا اس کی طرف سے مقرر کردہ شخص کیا کرتا ہے۔ یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ فدق جنگ اور لشکر کشی سے نہیں بلکہ صلح سے مسلمانوں کو ملا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر مطمئن ہوئے
تو باغ فدق اور دوسری اراضی آپ کے سپرد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حضور کی سنت کے مطابق باغ فدق اور دوسری اراضی کی آمدنی حقداروں پر خرچ کرتے رہے، جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ بعد میں آنے والے خلفائے راشدین بھی اسی طرح خرچ کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فدق یہ حضور کی ذاتی ملکیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، انہا کو نہیں دیا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے یہ بات مان لی جائے کہ فدق حضور کی ملکیت تھا اور وصال کے بعد ان املاک کی حیثیت ایسے تھی جو وارثوں میں تقسیم کر دی جائے، تو پھر وراثت کا حق صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے پہنچتا ہے؟ اس میں تو سارے وارث حصہ دار ہوں گے۔ حضرت عباس، امہات المؤمنین اور دیگر ورثاء بھی شریک ہوں گے۔ صرف حضرت فاطمہ کو وارث تسلیم کرنا اور باقی ورثاء کو محروم کر دینا قرآنی آیات کی خلاف ورزی ہے۔ شیعہ پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہی فدق کی وسیع عریض املاک اپنی بیٹی کو ہبہ کر دی تھی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا، اسی لیے فدق کی واحد حقدار حضرت فاطمہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے دوسرے ورثاء کو محروم کر دیا۔ آج کل بھی اگر کوئی ایسا کرے کہ ساری جائیداد ایک وارث کے نام کرا دے، باقی وارثوں کو محروم کر دے، تو اس کے اس عمل کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح خاندان کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو عدل قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اصل حقیقت حال کیا ہے؟ غور کریں۔ حضرت فاطمہ نے کسی آدمی کے ذریعے اپنے اس مطالبے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا۔ بخاری شریف میں یہ روایات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آدمی بھیجا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ کا پیغام پہنچا تو آپ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مال سے کھا سکتی ہیں۔ ابو بکر نے کہا، بخدا میں حضور کے صدقات میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، جس طرح وہ عہد نبوت میں تھے ایسے ہی رہیں گے، اور میں ان میں ایسا ہی کروں گا جس طرح ان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی نے اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا، اے ابو بکر، ہم آپ کی فضیلت بزرگی کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے اس رشتہ داری کا ذکر کیا جو انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ان کے حق میں ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے کہیں یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس جواب میں کوئی اعتراض والی بات ہے؟ بے ادبی کا ادنا شیبہ ہے۔ کیا اس سے اہل بیت کی حق تلفی کا گمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی اولاد سے محبت تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی اور ان کی اولاد سے بھی محبت تھی۔ آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں اکٹھے ہیں، کل قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ سبز گنبد دے اندر جو بج دی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے رب تعالی
ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔